رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن پارہ نمبر 26 پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے قرآن کے موتی استاد فرد ہاشمی کی بک سے۔ غیر اللہ کی تخلیق کی نفی، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے زمین و آسمان میں کیا پیدا کیا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ تمہارے معبود ہے جن کو شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، تو پھر اگر انہوں نے زمین میں کچھ بنا رکھا ہے تو دکھاؤ، لے کے آؤ ہمارے سامنے، ہم بھی تو دیکھیں۔ پھر بات ہو رہی ہے کتاب مقدس کی، تو قرآن مجید پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ظالموں کے لیے تنبیہ یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور محسنین کے لیے خوشخبری ہے۔ کون؟ کتاب مصدق یعنی کہ قرآن مجید۔ استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرنے کا اجر جنت ہے، اور ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے، الحمدللہ۔ بات ہو رہی ہے ماں کے حق کی، اور ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ دوسری بار پھر یہی پوچھا، یہی فرمایا گیا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ چوتھی بار یعنی فورتھ جب باری آئی تو پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کس کا مجھ پر حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی 3 بار ماں کا دہرایا گیا، اور ماں کا حق کیوں زیادہ بتایا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ بات ہو رہی ہے نیک اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، فرمانبردار اولاد عطا فرمائے۔ والدین کی نعمت کی قدر کرتی ہے، الحمدللہ، یعنی کہ والدین کی ہر نعمت کا جو ان کو مل رہی ہیں، اینڈ والدین جو ان کو ملے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک نعمت ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ کون؟ نیک اولاد، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یعنی والدین کو زحمت نہیں بلکہ نعمت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اگر وہ دنیا سے فانی ہو جاتے ہیں یعنی کہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کوچ کر جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نافرمان اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ والدین کی نصیحت کو سننے کی بجائے ان کی نصیحت کو فرسودہ باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہے کہ آپ نے ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ویسا کر رہے ہیں، آپ یہ آپ وہ، اس طرح، مطلب کوئی بھی ظاہری بات ہے نافرمان ہے تو وہ نصیحت سنیں گی نہیں بلکہ اس کی بجائے عجیب و غریب سی باتیں کر کے آپ کی بات کو اور آپ کی ہر کہی ہوئی چیز کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو نعمتوں سے فائدہ اہل کفر دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے، اس لیے قیامت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ جیسے کہ ہمیں حدیث ملتی ہے، حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی دنیا میں اس نے نعمتوں کے فائدے لے لیے، ان کے لیے تو دنیا میں ہی جنت بن گئی، تو اب آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہے قیامت میں سوائے عذاب کے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس ڈر سے رو پڑتے تھے کہ کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمارے اندر بھی صحابہ جیسی کوالٹیز کو پیدا کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں ہوتا ہے ہمیں دنیا کی ہر نعمت مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، تو اس پہ کوئی شک نہیں، دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ دنیا ملنے کی نعمتیں جو ہوتی ہیں اس پر صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا، وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں کوئی اجر نہ ملے، یعنی کوئی نیکی کرتے تھے اور اگر وہ دیکھتے تھے اس کا صلہ دنیا میں مل جاتا تھا تو وہ بڑے رو پڑتے تھے اس چیز سے کہ بھئی اس کا تو صلہ ہمیں دنیا میں مل گیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بات ہو رہی ہے بعد
بادل کے عذاب کی، اور قوم عاد جو اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے ان پر بادل کی شکل میں عذاب آیا جس میں تیز آندھی تھی جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو۔ بے شک جب وہ دیکھتے تھے وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اس میں عذاب تو نہیں آن کھڑا ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے دعا بھی مانگی تھی کہ میری امت کی اسی وقت پکڑ نہ کی جائے، اس کو اسی وقت عذاب نہ دیا جائے، ادروائز ہمارے کوئی گناہ چھوٹے نہیں ہیں، ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت نہیں پکڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کی مانگی ہوئی دعا کی وجہ سے۔ اور اگر ہمیں بھی پہلی امتوں کی طرح اسی وقت دبوچ لیا جاتا تو کیا حال ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بات ہو رہی ہے جنات کا قرآن سننا۔ تو سفر طائف سے جب واپسی ہو رہی تھی تو واپسی پر جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فوراً ایمان لے آئے، اور پھر کیا کیا انہوں نے واپس جا کر قوم کو حق قبول کرنے اور اللہ کے داعی کا ساتھ دینے کی رغبت دلائی، یعنی کہ جو جنات تھے انہوں نے بھی نبی کے عہدے کو پہچان لیا۔ قرآن چیز ہی ایسی ہے، قرآن کی آواز، قرآن کی لذت ہی ایسی ہے۔ کفر کرنے والے خواہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کے حق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ جتنا مرضی دنیا میں چیریٹی فنڈز کچھ بھی کر لئے کفر کرنے والے، لیکن جب تک وہ اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کا حق نہیں ادا کریں گے تو یہ دنیا میں بندوں کا حق ادا کرنا بھی ان کے کام بالکل نہیں آنے والا۔ اسی طرح سے اللہ بات بتا رہے ہیں ایمان لانے والوں کی، تو جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس جیسی دوسری چیز یعنی کہ سنت رسول یعنی کہ حدیث مبارکہ کو بھی مان لیا تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر مکمل رہنمائی یعنی کہ دین اسلام ہر معاملے میں، حتیٰ کہ جنگ کرنے، قیدیوں کو پکڑنے چھوڑنے کے بارے میں بھی رہنمائی مکمل کرتا ہے۔ قرآن مجید اور دین ہمارا مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر دین پہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو اٹھا کے دیکھیے، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھائے گا۔ اور سارے اگر امور کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کو کھول کے دیکھیے، آپ کو بچہ پیدا ہونے سے لے کے طلاق تک، طلاق کے بعد کے معاملات تک، ایون آپ کو ہر ایک چیز سے آگاہ کرتا ہے، اور ہر ایک چیز کے امور، جائیداد کی تقسیم ہو، طلاق ہو، رضاعت ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کر رکھے ہیں وہ قرآن ہر طرح سے بتاتا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کسی نے قتل کر دیا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اگر کسی کو قیدی کر کے پکڑ لیا ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے۔ پوری مکمل رہنمائی ہمیں قرآن و سنت سے الحمدللہ مل رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے جانی پہچانی جنت کی، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو جنت دی جائے گی۔ دین کی نصرت، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کی مدد والے بنیں گے۔ دین کو ناپسند کرنا اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ناگوار نہ لگے، ہاں کتنا ہی مشکل ہو، تو دین کو کبھی بھی ناپسند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کل کچھ بچہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ ٹین ایجرز ہوتے ہیں، کچھ اولڈ ویمنز ہوتی ہیں، دے ہیو نو سینس اباؤٹ دین، قرآن سننا، اینڈ وہ آپ کے اوپر ججمنٹ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اینڈ عجیب سے ناگواری جو ہے وہ چہرے سے، اپنے اخلاق سے، اپنی باتوں سے، اینڈ اپنی باڈی پوزیشن سے شو کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین کو ناپسند نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ دین کو ناپسند کرنے سے پھر آپ کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، یہ اس کا سبب ہے۔ اور اللہ کو کوئی حکم جو ہے وہ ناگوار نہیں ہے۔ اللہ کے سارے حکم اللہ نے بڑے آپ کو
معیار میں رکھتے ہوئے، مجھے معیار میں رکھتے ہوئے میرے پردے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کو ناگوار نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ ہاں مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بہت ایزی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ خود نہیں کر سکتے، جو کر رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کے لیے برا مت جانیے، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو دوسروں کو وداؤٹ نہ کرتے ہوئے دیکھ کے آپ ان کو برا مت جانیے۔ آتی ہیں باتیں کافی ساری، میں حجاب کرتی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہوں، یہ تو نہیں کرتی ہے، یہ تو ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی نہیں، ٹھیک ہے اس کی مرضی۔ ہاں برا ضرور جانیے دل میں، کیونکہ یہ تو آپ کا فریضہ ہے، اس کو سمجھائیے بھی اگر ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ایسے ناگواری والا نہ بنا دیجیے کہ اتنا اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اس کو سمجھ آ جائے جی یہ بندی میرے سے کس قدر کھم کھاتی ہے یا کھاتا ہے، تو بس دین تو ان کا بڑا سخت ہے، یہ ہے وہ نہیں، دین بہت آسان ہے، اس پہ ورک کرنا بس شروع کیجیے۔ متقین کی جنت جہاں پانی ہوگا، دودھ ہوگا، شراب ملے گی، شہد کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور آپ کے رب کی بخشش بھی ہوگی۔ ہدایت میں زیادتی تو ہدایت قبول کرنے سے مزید ہدایت ملتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، صبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، شکر کرنے کی توفیق دیتے ہیں الحمدللہ۔ بس بدلنے والے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ خود کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اور خود بدلنے والوں میں سے ہونا ہے انشاءاللہ، اور پھر ہی تو ہم متقین بنیں گے۔ بات ہو رہی ہے تدبر کی، اور دل کے قفل کھولنے کے لیے قرآن پر غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ علم کا سرچشمہ ہے، پورے کا پورا علم آپ کے پاس ہے الحمدللہ۔ اور پھر بات ہو رہی ہے بخل کی، بخیل کی، تو دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور بخل کا انسان کو نقصان جو ہے وہ خود ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، گھر میں اور بھی بہت ساری آفات آ جاتی ہیں جس کی سمجھ بندے کو بعد میں آتی ہے۔ تو کبھی بھی دنیا پہ تو خرچ کرتے وقت 5، 6، 10 ہزار کا سوٹ لیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک اللہ کے راستے میں دیتے وقت آپ کے نہیں 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 اللہ کے راستے میں اتنے کیوں دے رہے، تھوڑے دو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ غلط بات ہے۔ کھل کے دیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی رکھتے نہیں ہیں، وہ لوٹا دیتے ہیں، اور اس کا دگنا تگنا چگنا کر کے آپ کو لوٹاتے ہیں، اور اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ ہی سیف ہوتے ہیں، آپ ہی مصیبت سے بچتے ہیں الحمدللہ۔ بات ہو رہی ہے جی تبدیلی کے اصول کی، تو دین کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کا کام نہ کیا تو اللہ دوسری قوموں کو اسلام کی توفیق دے کر تم سے بدل دے گا، وہ دین کی سربلندی کا کام جاری رکھیں گے، اور اس طرح دین کا تسلسل باقی رہے گا۔ ہم پیچھے بھی بڑھتے رہیں گے، تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے متبادل اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ تھی، اور بظاہر ناپسندیدہ شرائط پر صلح کی گئی، مگر اس سے کامیابیوں کے دروازے کھل گئے الحمدللہ۔ برا گمان، اللہ کے بارے میں کچھ برا نہ سوچے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے بارے میں بری چیزیں بولنی نہیں، بری چیزیں سوچنی بھی نہیں، حسن ظن کے ساتھ فوت ہو، کیونکہ اللہ لوگوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو حسن ظن، اچھا ظن ہونا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ہاں بری سوچیں آتی ہیں، نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے، بٹ اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی نہ ہو کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور جب مایوسی ہوگی تو اٹس مین آپ کفر کے دائرے میں انٹر ہوتے جا رہے ہیں۔ مایوسی تو سراسر کفر ہے، تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے مایوس ہونا ہے، بلکہ تھاٹس آتے ہیں، ان تھاٹس کو آنے کے بعد رد کیجیے، نہیں نہیں وہ بہت اچھا ہے، وہ تو برا نہیں، میں بری ہوں، میں غلط سوچ رہی ہوں، یہ میرے تھاٹس ایسے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اچھا گمان اچھا صلہ، برا گمان بری چیز۔ سچا خواب، عمرے کا جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ سچا تھا، جسے اللہ نے بعد میں پورا بھی کروا دیا۔ نبی کا خواب ویسے بھی سچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفات کا، تو کفار پر شدید یعنی کہ باہم مہربان، یعنی کہ رکوع و سجود کرنے والے، اللہ کا فضل اور رضا چاہنے والے، سرسبز کھیتی کی طرح شاندار، یعنی کافروں کے اوپر شدید ہو جاتے تھے کہ آپ نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور باہم آپس میں بہت مہربان،
اور ویسے رکوع اور سجود کرنے والے، الحمدللہ، اور اللہ کا پورا پورا فضل اور رضا پانے والے۔ جب بھی دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر رہے لپک پڑتے، دوڑ پڑتے، ہم کر لیں ہمیں بھی اجر مل جائے، اور یہ سرسبز کھیتی کی طرح شاندار ہوتے ہیں، الحمدللہ شاندار ہیں، یہ صحابہ کی شان ہے، الحمدللہ۔ بات ہو رہی ہے اہم آداب کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا چاہیے، اور نہ ہی ان کی مجالس یا مسجد میں اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے، نام لے کر حجروں سے باہر نہ پکارنا چاہیے۔ تب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور کچھ لوگ باہر سے محمد یا محمد عربی ایسے کچھ کر کے آواز دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اور بولا کہ اس طرح تم اونچی اونچی آوازوں سے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے نام لے کر حجروں سے باہر پکارنا صحیح نہیں ہے۔ ایون مسجد میں ہوں، کہیں بھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز نہیں اونچی ہونی چاہیے، اور نہ ہی ان سے آگے بڑھنا چاہیے احتراماً، یعنی وہ چل رہے ہیں تو آپ ان سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ تو بات ہوگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، تو ان کے دور میں لوگ تھے تو ان کو کہا جا رہا۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اگر کوئی حکم آ گیا ہے، پردے کا حکم آ گیا ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ ہمیں پردہ کرنا ہے، تو آپ کیسے اللہ کے رسول سے آگے بڑھیں؟ اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز اور اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی آواز کر لیتے ہیں۔ کیسے کہ نہیں میرے خیال میں چہرے کا پردہ جو ہے نا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یا پھر ہے بھی نہیں ہے، یا پھر کعبہ میں دیکھ لیں نہیں کیا جاتا یا کیا جاتا ہے، لائک کسی بھی طریقے سے آپ بولیں، یا آپ کو مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ جب آپ کے پاس پانی میسر نہ ہو یا کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہو کہ آپ تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لیں، نہیں تو آپ اپنی آواز بلند کیسے کریں؟ نہیں میرا دل نہیں مانتا میں اس مٹی پہ ہاتھ لگاؤں پھر وہ کروں، نہیں میں تو وضو ہی کروں گی۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے ایک فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اتنا پیارا میٹھا ٹھنڈا دین ہے، تو اس کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ سفر کے دوران آپ روزہ نہ رکھیں، ہاں اگر آپ میں بڑی طاقت ول پاور ہے دیٹس اٹ، آپ روزہ رکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے ہو، کوئی پرابلم ہوگا، تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ اتنے تانا شاہی کیوں بن رہے ہیں؟ نہیں میرا دل نہیں مانتا، آپ اپنے دل کو بیچ میں لے آتے، نہیں میرا دل نہیں مانتا کہ میں روزہ نہ رکھوں، نہیں میں تو رکھوں گی، اور پھر ادھر آپ ابائیاں لے رہے ہیں، آپ آوازار ہو رہے ہیں، آپ سب کو بتائے جا رہے ہیں مجھے روزہ لگ گیا، میں سفر میں تھا، میں یہ میں وہ، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کیا جو، تو یہ ہے آپ کا اللہ کے حکم سے آگے جا کے بولنا، تو اس سے ہم نے اور آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ بات ہو رہی ہے اصلاح کی، تو جھگڑے کی صورت میں مومنوں میں صلح کروا دینی چاہیے، کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں آپس میں، اور اس کا بہت اجر بھی ہے۔ اخلاقی آداب یعنی مذاق اڑانے، عیب لگانے، برے نام رکھنے، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ہمارے اخلاق کی آداب ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے کرامن کاتبین کی، دو فرشتے دو بائیں بیٹھے سب لکھ رہے ہیں، خواہ زور سے بولے یا آہستہ بولے۔ میری طرف دیکھیے اور میرے بھی رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ دو فرشتے کرامن کاتبین ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ دونوں ہر وقت کچھ بھی ہم منہ سے لفظ نکالتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آئیے اس بارے میں آداب اور اس بارے میں پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا ملا۔ آئیے اچھے آداب اور عادات اپنائیں انشاءاللہ، اور بری عادات سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوکے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ایک نیک اولاد ہمیں بنائیں، اور اگر ہے تو ہماری اولاد کو نیک کریں، ہمیں دین میں مدد دیں، اور ہمیں متقیوں میں سے بنائیں، ہمارے اندر سے بخل کو ختم کر دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اخلاقی آداب، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔